السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مهینا۔ وقال تعالی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ اس عظیم الشان بامقصد بابرکت کانفرنس کے ذمہ داران، جماعت المسلمین محصلہ کے عہدے داران، ارکان، اس کانفرنس کے منتظمین، رضاکاران، مقامی اور بیرون سے تشریف لائے ہوئے میرے بزرگوں، بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آپ نے سنا کہ اس کانفرنس کا مرکزی عنوان ناموس رسالت ہے، اور مجھے اسی موضوع سے متعلق ایسے پہلوؤں پر گفتگو کرنی ہے جس کے لیے لمبے چوڑے وقت کا تقاضا مضمون کرتا ہے، حالات کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، آپ کے حقوق، یہ ایک پہلو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کی بنیادیں، غیر مسلموں کے مقاصد، اور اس سلسلے میں تاریخ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت میں کے سلسلے میں گستاخی کرنے کے شرعی احکامات اور اس کی سزا، یہ ایک بحث کا پہلو، اور پھر ان سارے معاملات کے تناظر میں مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے، ہمارا کیا موقف اور عمل ہونا چاہیے، یہ ایک پہلو۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر پہلو پر سیر حاصل گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ناموس رسالت کا سچا اور مخلص سپاہی بنائے، اور اس کانفرنس کے جو مرکزی عنوان کا جو پیغام ہے اور اس کا مقصود ہے، پروردگار اسے ہماری طاقت کے مطابق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لمبا وقت گزر چکا ہے، آپ حضرات بھی کافی کچھ سن چکے ہیں، لہٰذا میں بھی اختصار سے کام لوں گا۔ محترم حاضرین، ہم اور آپ جانتے ہیں، بار بار یہ مضمون آتا ہے، میں سمجھتا ہوں آج کسی مقرر کے خطاب میں بھی اس قسم کی بات آئی، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے، کہ دنیا میں ایک انسان کی کامیابی، سعادت اور فلاح کے لیے، آخرت میں اللہ رب العالمین کے جناب میں فلاح یاب ہونے کے لیے، سرخرو ہونے کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ بندہ، انسان اپنی زندگی رسولوں کی تعلیم کے مطابق ڈھالے۔ کوئی بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی بغیر رسولوں کے دین کو اختیار کیے ہوئے نہیں پا سکتا، کامیابی نہیں پا سکتا، ہدایت نہیں پا سکتا، جب تک وہ رسول کا لایا ہوا دین اختیار نہ کرے۔ یہ بالکل دین کی بنیادی حقیقت ہے کہ رسالت کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا پیغام، دین اور اس کا قانون و نظام ملتا ہے۔ ہمارے اقوال، ہمارے عقائد، ہمارے اعمال، یہ ساری کے ساری چیزوں، ان ساری چیزوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ میزان اکبر ہے کہ وہ قابل قبول ہے یا نہیں۔ رسولوں کے مطابق ہے تو اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، رسول کے مطابق نہیں ہے تو وہ قابل رد ہے، اللہ کے یہاں قبولیت کا کوئی وزن اس کو نہیں ملے گا۔ اس اعتبار سے آپ غور کیجئے تو انسان کے لیے کھانے پینے اور دنیا کی دوسری ضروریات سے کہیں زیادہ اہم، بڑی ضرورت، جسم کی ضروریات سے بڑھ کر روح کی یہ ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول کو، رسولوں کی تعلیم ہمیں ملے، رسول کو پہچانے، اس کے حقوق کو جانے اور اس کو اپنی طاقت کے مطابق انجام دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سب سے اہم، ظاہر سی بات ہے کہ اس کی ربوبیت نے ہمارے لیے سانس لینے کا انتظام کیا، کھانے پینے کا انتظام کیا، زندگی کی جملہ ضروریات فراہم کی۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تو اس سب سے بڑی ضرورت کا انتظام کیا نہیں کیا؟ یقیناً کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر سب سے بڑا احسان، انتظام یہ کیا کہ ان کی ہدایت کے لیے رسولوں کا سلسلہ قائم کیا،
جس کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہیں ہم خاتم النبیین کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رسولوں کا سردار بنایا، آپ کو آخری پیغمبر بنایا، آپ کی شخصیت و سیرت کو اور آپ کی شریعت و دین کو سب سے جامع شریعت، سب سے جامع دین بنایا، جس میں زندگی کے تمام گوشوں اور پہلوؤں کی تعلیم کا بھرپور انتظام ہے، کوئی کمی کسر جھول نہیں ہے آپ کی شخصیت میں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، دنیا کے ہر انسان کے لیے یہ ہمیں پیغام پہنچانا ہے، ہم اس کے مکلف ہیں کہ دنیا کے ہر گوشے اور لوگوں کے لیے، کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، کوئی بھی شہر بستی ہو، جنگل ہو، شہر ہو، فیکٹری ہو، کھیت ہو، جہاں کوئی رہتا ہے، کام کرتا ہے، اس کو اگر کامیاب ہونا ہے، سکون پانا ہے، اللہ کا پسندیدہ اور پسندیدہ بن کر اس کی رضا پانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول کو پہچانے اور اس کے حقوق کو جانے، اسے ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے کتنا بھرپور انتظام کیا، وقت نہیں ہے کہ اس تفصیل کو پیش کروں۔ جناب محمد رسول اللہ آخری نبی پیغمبر کی حیثیت سے آپ انسان کی نجات کا معیار ہے، مرکزی نقطہ ہے۔ جو مانے گا آپ کو سننے کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف کی حدیث ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت کا کوئی یہودی نصرانی میرے بارے میں سنے اور ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں ضرور داخل ہوگا۔ جب جنت کا داخلہ، کامیابی آپ پر ایمان اور آپ کی اتباع کے لیے کا لازمی تقاضا کرتی ہے، تو ضروری ہے کہ آپ کی صداقت و سچائی کے لیے اور آپ کے زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی کو ہر اعتبار سے ایسا بنائے کہ دنیا کے کسی انسان کو شک نہ ہو کہ آپ کی شخصیت میں کوئی جھول ہے، آپ جھوٹے ہیں، آپ کے قبول کرنے میں کوئی تردد اور تعامل پیدا ہو، اور آپ کی تعلیمات میں کوئی کمی محسوس ہو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، شخصیت، سیرت اور تعلیم کو انتہائی جامع بنایا۔ آپ زندگی کے کسی بھی اصول کو، جو سچ اور جھوٹ کو ناپنے کا پیمانہ ہو سکتا ہے، کوئی معیار ہو سکتا ہے، اس معیار پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور سیرت کا مطالعہ کریں۔ اور ہم اور آپ کیا، دنیا کا کوئی بھی، وہ عیسائی ہو، ہندو ہو، بدھسٹ ہو، جین مذہب کا ماننے والا، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، ہمارا یہ ایمان و یقین ہے کہ اگر وہ انصاف کے ساتھ، تعصب سے پرے ہو کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرے گا تو اسلام کو سچا ماننے پر مجبور ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر اسے کوئی چارہ نظر نہیں آئے گا۔ نہ مانے یہ الگ بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صداقت و سچائی کو کتنا مضبوط بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ میں صرف اشارے کروں کہ پچھلی کتابوں میں آپ کے تعلق سے پیشین گوئیاں ہیں، توریت میں، انجیل میں، یہاں تک کہ ویدوں میں بھی کیسے ہیں، وہ تفسیر اپنی جگہ، علمی تفسیر کا موقع نہیں۔ پچھلی کتابوں میں آپ کی شخصیت کی بشارت دی گئی ہے۔ اب جو پچھلی کتابوں کو مانتا ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں رک کر اتنا غور کیجئے کہ ایک عیسائی اگر یہ انجیل کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے تو انجیل میں، بائبل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو پیشین گوئیاں، نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اس کو اگر وہ غور کر کے مطالعہ کرے گا تو اسے مجبور ہونا پڑے گا کہ انجیل کو ماننا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا پڑے گا، ورنہ اس کا بھی انکار ہے۔ یہ پچھلی کتابوں کی بات ہو گئی، یہ ایک مستقل کتاب کا عنوان ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، سچے ہونے کے، جس میں سب سے بڑا زندہ معجزہ قیامت تک لوگوں کو چیلنج دینے والا، حجت و دلیل پوری کرنے والا، مختلف علوم و فنون کے اعتبار سے اپنی حقانیت کا لوہا بنوانے والا قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم بذات خود ہدایت ہے اور ہدایت کی دلیلوں بھی سمیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ناقابل انکار دلیلیں اس میں موجود ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی علم ہو، آج کے سائنٹیفک دور میں بھی سائنٹیفک اصولوں کی بنیاد پر پرکھا جائے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا یہ کلام آپ کی رسالت کی صداقت اور قرآن کی صداقت کا چیلنج کرتا ہوا اور ثابت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو سائنسی حقائق بیان کیے گئے ہیں 1400 سال پہلے، جب کسی ڈاکٹر، طبیب اور دنیا کے ماہر فن کو بھی اس بات کا یارہ نہیں تھا کہ انسان میں ماں کے پیٹ میں بچے کے مرحلے کو بیان کو جان سکے، اس وقت تو قرآن اور سنت نے بتایا بچے کا نطفہ، پھر نطفے کے بعد جمع ہوا خون، پھر لوتھڑا، پھر اس کے بعد جسم کیسے بنتا ہے، کب اس کے اندر روح پڑتی ہے،
اس کو کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، فضاؤں کی باتیں بتائی، زمین کے اندر کی باتیں بتائی، انسان کے جسم کے اندر کی باتیں جب کوئی میڈیکل سائنس اس کو جان نہیں سکتا تھا، اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی نے بتایا. یہ آپ کے سچے ہونے کی بے ناقابل انکار دلیلیں ہیں، اور اس پر پوری موٹی موٹی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، اور بہت ساری احادیث آج ثابت ہو رہی ہیں جب پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور قیامت تک ثابت ہوتی رہے گی. آپ کی دلیل، آپ کی صداقت کی دلیلیں بڑھتی جائے گی. یہ ایک کتاب ہے آپ کی صداقت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کے اخلاق کاملہ. جس اعتبار سے دیکھیے ابھی آپ سن رہے تھے، آپ کے اندر امانت داری کیسی تھی، سچائی کیسی تھی، ایمانداری کیسی تھی. پھر اخلاق کی کوئی بھی قدر، بہادری دیکھیے، سخاوت دیکھیے، شرم و حیا دیکھیے، کسی بھی پہلو کو دیکھیے، ایسا لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں آئے تھے، انتہا کو پہنچانے آئے تھے. اس کی کوئی مثال انسانی زندگی میں آپ کو نہیں ملے گی. یہ ہوائی دعویٰ صرف نہیں ہے، اسے اپنوں نے تو مانا ہی ہے، ایمان رکھتے ہیں ہم، اغیار نے بھی اسے قبول کیا ہے. یہ اخلاقیات کا ایک معاملہ. پھر دنیا میں کسی انسان کو، جو لوگ کوئی انسان جو اپنے ارد گرد کے سماج اور معاشرے کو متاثر کرتا ہے، اس کی تعلیمات کا جو اثر اور نتیجہ نکلتا ہے، اس اعتبار سے غور کیجئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو صحابہ کرام کی جماعت جو عہد جاہلیت سے اٹھ کر اسلام کے دائرے میں آئی تھی، انتہائی جہالت اور جاہلیت والے اعلیٰ ترین تہذیب کے مالک ہو گئے. پوری انسانی تاریخ میں اس سے بہترین معاشرہ پیدا نہیں ہوا، مرد ہو یا خواتین، اس سے بہتر انسان ایک موقع پر پیدا نہیں ہوئے. یورپ کے کچھ مورخین نے لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیروز کی نرسری تھے. آپ کی تربیت، زیر تربیت جتنی بڑی بڑی شخصیات، عظیم شخصیات نے جنم لیا، انسانی تاریخ میں کسی ایک دور میں کہیں نہیں ملتے، اور وہ اپنے اپنے اعتبار سے انتہائی ذہین ترین لوگ تھے. صحابہ کرام کی فہرست دیکھ لیجئے، کاش کے موقع ہوتا میں کچھ مثالیں دیتا. انتہائی ذہین لوگ. ایک انسان کچھ لوگوں کو کچھ دنوں تک بے وقوف بنا سکتا ہے، بعد میں وہ کھل جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جانثاری، محبت، آپ کے اوپر، آپ پر ایمان، یقین، جیسے آپ کے سامنے تھا، بعد میں بھی تھا، آپ کی وفات کے بعد بھی رہا، اور آج تک ہے. آپ کے سچے ہونے کی دلیلوں میں سے یہ چھوٹی موٹی دلیل نہیں ہے، بہت بڑی دلیل ہے. اور اسی سے جوڑ کر نتیجے کی بات جو میں نے کی وہ دیکھیے تو دی 100 کے مصنف مائیکل ہارٹ ہوں یا دوسرے بہت سارے مستشرقین، انہوں نے اعتراف کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانی تاریخ کی واحد شخصیت ہے جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا. اتنا اثر انداز ہونے والی دوسری کوئی شخصیت اور اس کی مثال ملتی ہی نہیں تاریخ میں. اسی لیے عیسائی ہونے کے باوجود اس نے دنیا کے 100 بڑے شخصیات میں پہلا نمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، اور اس کی اور بھی وجہ بتائی. موقع نہیں ہے. آپ نے انتہائی جاہلیت کو انتہائی تہذیب میں بدل دیا، آپ کی تعلیمات نے، تربیت نے، جو اللہ کی طرف سے تھی. اور اتنا ہی نہیں، آج ہم تہذیب و ترقی، تعلیم اور ترقی کے جن مراحل سے گزر رہے ہیں، جدید قسم کی مادی ترقیات، اگرچہ انسانیت اب پژمردہ سی ہو رہی ہے، یہ ترقیات بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں ہے. اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے مورے کے طور سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے حسین، جمیل، خوبصورت اور حسن و جمال کا پیکر بنایا. حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین انسان کو میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْنَ النِّسَاء، آپ سے زیادہ جمیل جمال والی شخصیت کو عورتوں نے جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ تمام عیب سے پاک پیدا کیے گئے. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا لگتا ہے کہ آپ ویسے ہی پیدا ہوئے جیسے خود آپ نے چاہا. بعض صحابہ نے کہا کہ چہرے کے اعتبار سے، شخصیت کے اعتبار سے، قد و قامت کے اعتبار سے آپ سے زیادہ مکمل، کامل، خوبصورت، پرکشش شخص کو دیکھا ہی نہیں. ایک صحابی ہے ابو رافع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرنے گئے تھے، صرف آپ کو دیکھ کر اسلام سے متاثر ہو گئے اور مسلمان ہو گئے. آپ کا ظاہری اعتبار سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا، اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر آپ کو خاندان اور حسب نسب کے اعتبار سے بھی صحیح مسلم کی حدیث پڑھیے کہ اللہ نے بنو کنانا کو، بنو اسماعیل کو چنا پوری دنیا میں، ان میں سے بنو کنانا کو، بنو کنانا میں قریش کو، قریش میں بنو ہاشم کو، بنو ہاشم میں مجھے، یعنی سب سے اعلیٰ خاندان کے آپ ہیں، نجیب الطرفین. میں کہنا یہ چاہتا ہوں، کئی چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں.
اس پہلو کو جو میں نے صرف پیش کیا کہ آپ اس کا تفصیلی مطالعہ کیجئے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، شخصیت کی بھرپور حفاظت کی اللہ رب العالمین نے، اور آپ کو ایسا بنایا کہ دنیا کا کوئی بھی انسان آپ کا مطالعہ کرے یہ ماننے پہ مجبور ہو کہ آپ سچے نبی ہیں۔ کسی کو آپ کی صداقت و سچائی کے جاننے میں کوئی دقت ہو ہی نہیں سکتی، اور چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں اس لیے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اتنی دلیلیں آپ کے سچے ہونے کی فراہم کی ہے کہ عرب ہو کہ عجم ہو، دنیا کے کسی بھی حصے میں رہنے والا انسان ہو اور آنے والے قیامت تک کسی بھی زمانے کا انسان ہو، ایک انتہائی جاہل آدمی بھی ہو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے گا یا سنے گا تو اسے ماننے پر مجبور ہوگا کہ آپ سچے رسول ہیں۔ آپ ہی کی تعلیمات سے دنیا میں امن و سکون قائم ہو سکتا ہے، معاشرے میں برائیاں ختم اور نیکیوں کو غلبہ مل سکتا ہے، امن و سکون کو غلبہ مل سکتا ہے، ظلم و زیادتی، کمزوروں پر زیادتیوں کا سلسلہ تھم سکتا ہے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے۔ یہ اللہ رب العالمین نے انتظام کیا۔ میں اکثر ان تفصیلات کو پیش کر کے ایک بات کہتا ہوں کہ آپ خود غور کیجئے کہ ان ساری چیزوں کا کرنے کے بعد ایک چیز اور بھی کہ دنیا میں پوری انسانی تاریخ میں واحد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے جن کی وفات، ولادت سے لے کر وفات تک زندگی کا ہر گوشہ تاریخ میں محفوظ ہے، پوری روشنی میں ہے۔ کوئی اور نبی، کوئی بادشاہ، کوئی بڑے سے بڑا اور مشہور سے مشہور انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ، کب ولادت ہوئی، کہاں بچپن گزرا، بچپن کے بعد کون سے حالات پیش آئے، کب کس سے شادی ہوئی، کب کون سا سفر کیا، نبوت کب ملی، کب قرآن کی کون سی آیت نازل ہوئی، ساری تفصیلات تاریخ کی پوری روشنی میں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ نے کیوں محفوظ کیا؟ اس سے پہلے میں نے بارہا بیان کیا ہے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے پادری علماء، عیسائی علماء کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھی پورے طریقے سے محفوظ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بہت محنت کر کے آپ کی زندگی کو معلوم کرنا چاہے گا تو زندگی کے زیادہ سے زیادہ 50 دن اس کو ملیں گے تاریخ کی روشنی میں۔ وہ آج کی دنیا کے لیے روشنی اور ہدایت اور اسوہ کاملہ، اسوہ حسنہ بن سکتے ہیں کیا؟ سچے نبی تھے، ہمارا یقین ہے، ایمان ہے، لیکن ان کی تعلیمات محفوظ نہیں ہیں، ان کی تعلیمات محرف ہیں، ادھوری ہیں، ان کی زندگی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تو آپ کی سیرت کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کے دین کو قیامت تک کے لیے ایک ایک حرف کے ساتھ محفوظ کیا۔ یہ ایسے ہی نہیں کیا، اس کی ضرورت تھی۔ اللہ رب العالمین کا یہ ہم پر سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا احسان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے ہر خطے علاقے میں آپ کی سیرت، آپ کی تعلیمات اور لائے ہوئے دین کی ضرورت ہے۔ میرا یہ جملہ کوٹ کیجئے، غیر مسلموں تک میں پہنچا سکوں تو کاش وہ ان کے دلوں تک یہ بات پہنچے کانوں سے ہوتے ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں کہا، جو اس دنیا کا رچائتا ہے، کائنات کا بنانے والا، خالق و مالک ہے، ہم کو آپ کو کھانا پینا، ہوا پانی سب کچھ دے رہا ہے، وہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو ساری جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، سارے انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ اور آپ کی شخصیت کو قبول نہ کرنا، آپ کی سیرت کا مطالعہ نہ کرنا، آپ کے دین کو نہ سیکھنا سمجھنا، یہ اپنا نقصان ہے۔ کہ وہ چیز جو ہمارے لیے رب نے، ہمارے مالک نے جیسے چاول گیہوں دیا، پانی دانا دیا، ہر ضرورت کی چیز دی، اس سے کہیں بڑھ کے رسالت اور رسالت کی تعلیم دی، ہم اس کے دیے ہوئے کھانے کو تو کھا رہے ہیں، اس کی اتاری ہوئی تعلیم کو پڑھنے اور سننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جامع شخصیت، سچی تعلیم جب اس دنیا میں آئی، میں عرض کر رہا تھا کہ اتنے فول پروف اور اتنی محفوظ شکل میں اتنی مکمل تعلیم اور شخصیت کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کی شخصیت کسی بھی زندگی کے عقلی اور کسی بھی منطقی اعتبار سے غور کریں، کسی بھی پہلو سے اس پر حرف گیری نہیں کی جا سکتی، اس میں جھول، کمزوری، قابل اعتراض کوئی بات ہے ہی نہیں۔ سمجھنے کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دنیا میں ہر انسان تو کتنا بھی کامل ہو، بہت اچھا استاذ ہے، تاجر اچھا نہیں ہے، باپ اچھا نہیں ہے، بہت اچھا باپ ہے، دکاندار تجارت کرنے میں کامیاب نہیں ہے، ٹیچر اچھا ہے، دوسرے میدان میں ناکام ہے، سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سے علماء نے لکھا ہے، مستشرقین نے، کہ اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آپ کو ایسی نظر آئے گی کہ زندگی کے جس پہلو سے دیکھیے، جس میدان میں دیکھیے، اخلاق کی جس میں قدر اور معیار پر دیکھیے، ہر جگہ آپ سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، بے مثال نظر آتے ہیں۔
معمولی بات نہیں ہے. جب ایسی مضبوط محفوظ چمکدار پرکشش بے عیب شخصیت ہے، پھر بھی آپ کے نبوت کو جب زمین میں متعارف کرایا اللہ نے، تو کچھ بدبخت ایسے پیدا ہوئے کہ آپ پر اعتراض شروع کر دیا. اب یہاں مجھے موقع نہیں رہے گا آگے، اس لیے میں آپ کا ذہن اس طرف مبذول کرا رہا ہوں کہ آپ یہ غور کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے ہدایت، رہنما، قائد، فلاح اور کامیابی کے راستہ بتانے والا بنا کر بھیجا، محبت اور امن و چین کو غالب کرنے کے لیے آپ کی سیرت و تعلیمات کو بنیاد قرار دیا. اور یہ واقعی ہے، صرف دعویٰ نہیں ہے. صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک آپ کی تعلیمات کو جس ملک اور علاقے میں اختیار کیا کہ وہاں امن و سکون کو غلبہ حاصل ہوا. انسانی سماج میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہوگی اور ہوئی ہیں، لیکن نیکیوں کو غلبہ اگر حاصل ہوا ہے کسی سماج میں تو انبیاء کی تعلیم کو اختیار کرنے پر. جناب محمد رسول آج بھی دیکھیے کہ سعودی عرب میں جہاں اسلام نافذ ہے، بہت سارے اعتراضات کے باوجود دنیا میں کہیں سے بھی بڑا برائی اور جرائم کی شرح وہاں سب سے کم ہے، سب سے زیادہ امن ہے، سب سے زیادہ سکون ہے. لوگ کہتے ہیں آزادی اظہار رائے نہیں ہے، لیکن انسان کے جو بنیادی حقوق ہے وہ سب سے زیادہ انہیں حاصل ہے. تو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اعتراض کرے جو جمہوریت اور خارجیت کا خاصہ اسلام کا نہیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے، ہدایت ہے، تو آپ کی شخصیت پر داغ لگانا، آپ پر اعتراض کرنا، آپ کے تعلق سے دشنام ترازی، گستاخی، سب و شتم اور برا بھلا کہنا، آپ کو الزام دے کر لوگوں میں مجروح کرنا کہ شخصیت میں خامیاں ہیں، یہ صرف مسلمانوں کے خلاف جرم نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کے خلاف جرم ہے. یہ پوری انسانیت کے خلاف جرم ہے. سب کا نقصان ہو رہا ہے، اس لیے کہ سب کے فائدے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور شخصیت کو اللہ نے بھیجا. اب جب کوئی اسے مجروح کر رہا ہے تو سب کے فائدے میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، سب کا نقصان کر رہا ہے. سب سے مطلب ساری دنیا انسانیت کا. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک سلسلہ چلا. وقت نہیں ہے، میں صرف اشارے کروں گا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ نے اپنی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی، تو سب سے پہلے جس شخص نے آپ کی مخالفت کی، ابو لہب، آپ کا سگا چچا ابو لہب. تبا لکا الہذا جمعتنا. وقت نہیں ہے اس لیے میں واقعے کی تفصیل میں نہیں جاتا. ہاں، اس نے بھی تکلیف دی، مخالفت کی، اس کی بیوی نے بھی ستایا، اس کے بیٹے نے بھی آپ کی شان میں گستاخیاں کی، آپ پر تھوکنے کی کوشش کی. سیرت کی کتابوں میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں قرآن نازل کر دیا، تبت یدا ابی لہب و تب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. ان قریب وہ شولوں والی آگ میں جائے گا. وامرأتہ، اس کی بیوی بھی، جو ایندھن کی لکڑیاں ڈھونے والی ہے، اٹھانے والی ہے. دنیا میں بھی وہ گلے میں گٹھر اٹھا کے گلے میں رسی ہار ڈالتی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں اس کے گلے میں مونچھ کی جو رسی ہے، لوہے کی ہے مونچھ کی، اسے ڈال کر اس کو عذاب دے گا. یہ اس کا آپ اندازہ لگائیے. ہمیں ایک بات اور بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتظام بھی تھا کہ جیسے اللہ نے آپ کی شخصیت کو کامل بنایا، آپ کی حفاظت بھی فرمائی. مشرکین آپ کو ستاتے تھے، گالیاں دیتے تھے، دعوت میں رکاوٹ پیدا کرتے تھے، آپ پر ایمان لانے والوں کو انتہائی شدید قسم کی اذیتیں دیتے تھے، آپ کو نفسیاتی، جسمانی جو بھی تکلیف پہنچا سکتے تھے، ہر تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، دعوت سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ آپ کی مدد فرمائی اور اعلان کیا کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. اللہ نے کہا کہ ہم جو آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں ان کی طرف سے آپ کو کافی ہیں، آپ کی طرف سے کفایت کر دینے والے ہیں. یہ ایک جملہ بڑا جامع ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے آخری جملے میں بعض مفسرین اور علماء نے رکھا کہ تاریخ میں کوئی ایسا انسان آپ کو نہیں ملے گا جس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہوں، بے ادبیاں کی ہوں، سب و شتم کا استعمال کیا ہو اور اس کا انجام اچھا ہوا ہو. اگر توبہ کر، اللہ نے اسے ضرور ذلیل کیا، اس کا برا انجام، عبرتناک انجام کیا. ابھی جو زندہ ہیں وہ خیر منائے، نپور شرما ہو، کوئی پنڈت ہو، کوئی فلاں ہو، اگر گستاخیاں کر رہے ہیں اللہ کا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان شانیہ کا والابتر، آپ کا دشمن ہی بے برکت ہے، بے نام و نشان ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہے.
چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ کہ ہم آپ کی طرف سے کافی ہیں. قرآن میں آپ دیکھیے کئی جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کفار و مشرکین نے اعتراضات کیا، اللہ نے خود جواب دیا. مال ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. اس رسول کا کیا حال ہے؟ کھانا کھاتا ہے، ہاں، ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں خرید و فروخت کرتے ہوئے چلتا پھرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری آیت میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو ایسا ہی بھیجا کہ وہ لوگوں کے درمیان رہتے تھے، کھاتے پیتے تھے. ایک جگہ کہا کہ اللہ نے فرشتوں کو کیوں نہیں نبی بنایا؟ اللہ نے کہا کہ دنیا میں فرشتے بستے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا، اور اگر فرشتہ بھیجے تو کہے گا کہ ہم تو انسان ہیں، فرشتہ ہمارے لیے نمونہ کیسے ہوگا؟ ایسے دسیوں بیسیوں اعتراضات کا جواب خود قرآن نے دیا. قرآن الگ الگ کیوں نازل ہوا، اکٹھا کیوں نہیں اترا، اس کا بھی جواب دیا. ایسے اور بھی بہت سارے ہیں، موقع نہیں ہے. اللہ نے جواب دیا. اور پھر تبت یدا ابی لہب کہا. ہاں، بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا شیطان جو آتا تھا جبرائیل علیہ السلام کو کہا، اس نے چھوڑ دیا، اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا. قرآن میں اللہ نے تسلی دیتے ہوئے سورہ نازل کی، سورہ ضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. نہ تمہارے پروردگار نے تمہیں چھوڑا ہے، نہ بیزار ہوا ہے. ناراض نہیں ہے تمہارا رب تم سے، تمہیں چھوڑا نہیں ہے. اس نے تو اپنی حفاظت کی، آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے. انک کفیناک المستہزئین، کہ مستہزئین کی طرف سے، مذاق اڑانے والوں کی طرف سے ہم آپ کی کفایت کرنے والے ہیں. تو یہ پھر اس کے بعد کسی نے کہہ دیا کہ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ اولاد تھے، بیٹے تھے، انتقال کر گئے، ابراہیم یا ان کے جو دوسرے بیٹے تھے اللہ کے رسول کے. کہا ان کی نرینہ اولاد بچی نہیں، اب یہ تو بے نام و نشان ہو گئے، ان کے نسل کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا. الگ الگ نام آتے ہیں. اللہ نے آپ کو غمزدہ ہوئے آپ، اللہ نے اتارا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو الکوثر دیا. نہر کوثر تو اس میں داخل ہی ہے. اللہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الکوثر سے مراد الخیر الکثیر ہے. خیر کثیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں انبیاء کرام پر جو خصوصیات دی گئی، امت کے مقابلے میں جو خصوصیات دی گئی، آپ کو جو مقام بلند دیا گیا، علم نبوت اور نبوت دی گئی، وہ رسولوں کا سردار بنایا گیا، دنیا میں جو خصوصیات دی گئی، آپ کو فضیلتیں دی گئی، آخرت میں جو فضیلت، وہ ساری خیر کثیر میں شامل ہے. اور اس میں سر فہرست دنیا کے اعتبار سے علم نبوت ہے. یہ خیر کثیر آپ کو ملی ہے، آپ کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، فصل لربک وانحر، آپ کو اتنی نعمتیں ملی ہے تو نماز اور قربانی کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے. اللہ کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجیے. اور آخری جملہ کا ان شانئک هو الابتر. ارے آپ کو بے نام و نشان اور مقتون نسل یہ لوگ کہہ رہے ہیں، آپ کا دشمن مقتون نسل ہے، وہ بے برکتوں سے محروم ہے. دنیا میں کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن اچھا نام لے کر آج ذکر نہیں کیا جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک ورفعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. یہ نعمتیں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کی. آپ کے لیے شرح صدر نہیں کیا، اچھائیاں آپ کی سمجھ میں آتی ہیں، حق آپ کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، باطل دور دور تک نہیں ہے، صاف کر دیا آپ کے ظاہر کے ساتھ باطن کو، اس میں ساری خوبیاں آ گئی اور آپ کے بوجھ کو ختم کر دیا. تفسیر کا موقع نہیں ہے. اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا. ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کی گواہی دیے بغیر اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. اذان میں کلمہ توحید کے ساتھ کلمہ رسول رسالت بھی بیان کیا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. التحیات میں آپ کا تذکرہ ہے، قرآن میں آپ کا ذکر ہے، جگہ جگہ آپ پر درود بھیجنے کا حکم اور تعلیم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی کیا بلندی ہے، تو کیا پوچھنا، کتاب لکھی جا سکتی. آپ کے ذکر کو بلند کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ناموس کے حفاظت اور ناموس کے کو محفوظ کرنے کا جو انتظام کیا. دیکھیے ابو لہب نے پھر اس کے بعد موقع نہیں ہے، بہت کم وقت بچا ہے، میں اشارہ کروں، واقعہ کچھ بیان کرنا چاہتا تھا لیکن ٹائم نہیں ہے. کعب بن اشرف یہودی اللہ کے رسول کے خلاف اشعار پڑھتا تھا، گستاخیاں کرتا تھا، دین کا مذاق اڑاتا تھا، اور کچھ لونڈیوں کو خرید کے ان کو اشعار دے کے بھیجتا تھا کہ مدینہ میں جا کے سناؤ. محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی ایک جماعت کو بھیج کر اللہ کے رسول نے اس کو قتل کروایا. ابو رافع ابن الحقیق ایک دوسرا یہودی تھا، اسے عبداللہ بن عتیق اور دوسرے صحابہ نے مل کر، یہ بھی دشنام دراز تھا، اللہ کے رسول کا گستاخ تھا، اسے قتل کروایا. ایک نابینا صحابی تھی، اس کی ایک ولد تھی، لونڈی، بہت محبت کرتے تھے، غیر مسلم تھی، بیٹا بھی تھا اس نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں کی، انہوں نے روکا، نہیں مانا، اس کے سینے پہ بیٹھ کر خنجر اس کے سینے میں اتار دیا.
اللہ کے رسول نے بعد میں پوچھا کہ تم نے قتل کیا؟ کہا ہاں اللہ کے رسول، وجہ ایسی ایسی، کہا ٹھیک ہے، جب آپ نے اس وجہ سے قتل کیا تو کوئی بات نہیں، اس کے خون کا کوئی قصاص یا بدلہ نہیں لیا جائے گا، حلال تھا۔ صحیح سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ ایسے بیسیوں واقعات نبی دور نبوت میں آپ کو ملیں گے کہ گستاخ رسول کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا موقف تھا کہ اسے قتل کیا جائے۔ اور یہاں میں نے قرآن کی ایک دو آیتیں پڑھی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سے یہ سزا نہیں ثابت ہوتی، پتہ نہیں قرآن کو وہ اپنے طور سے کیسے سمجھ لیتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، یکجہتی اور رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے غیر مسلموں کی تائید اور اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی روش اختیار کرتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے، اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے مقبول بنانے کے لیے اللہ کے دین کے سلسلے میں نرمی اور مداحنت اختیار کرتے ہیں۔ یہ میں نے دو آیتیں پڑھی تھی آپ کے سامنے۔ دوسری آیت جو تھی سورہ توبہ کی، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر آپ ان سے سوال کریں گے، یہ ایک واقعے کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی، ایک غزوے سے کچھ صحابہ کرام جب لوٹ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو کچھ منافقین نے آپس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا مذاق اڑایا، ان کے تعلق سے بے ادبی کی باتیں کی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان سے زیادہ پیٹو کھانے والا، ان سے زیادہ مقابلے کے وقت بزدل کسی اور کو نہیں پایا۔ اس طرح کی باتیں کی تو ایک سچے مسلمان صحابی رسول نے کہا کہ تم جھوٹے ہو، تم منافق ہو، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کروں گا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں ہم تو بس راستے میں ٹائم پاس کرنے کے لیے کھیل تماشے کی باتیں کر رہے تھے۔ تو اللہ جب وہ اس صحابی سے پہلے وہ خود پہنچ گیا بولنے والا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو رہے تھے۔ ہاں راوی حدیث غالباً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ پہنچا اور اس نے اللہ کے رسول کی اونٹ کی بات پکڑ لی اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول ہم تو بس ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیت کا اگلا ٹکڑا پڑھ رہے تھے۔ قرآن نے کہا کہ جب ان سے پوچھو گے تو یہ کہیں گے کہ ہم تو بس کھیل کود کی باتیں، ہنسی مذاق کی باتیں کر رہے تھے، ہنسی کھیل کر رہے تھے۔ تو اللہ نے آگے کہا قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، آپ ان سے کہیے کہ کیا اللہ سے، اس کی آیتوں سے اور اس کے رسول سے تم استہزاء کرتے ہو، مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، عذر نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے بعد تم نے کفر کیا۔ آپ بیسیوں مفسرین کے حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں اس آیت کے تناظر میں، کہتے ہیں جیسے میں نے یہاں علامہ ابن تیمیہ کا قول نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں، یہ آیت نص ہے، اس بات میں کھلی دلیل ہے اس بات کو بتانے میں کہ اللہ کے ساتھ استہزاء، اس کی آیتوں کے ساتھ استہزاء، اس کے رسول کے ساتھ مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ اب جب مذاق اڑانا کفر ہے تو فسب المقصود بطریق الاولا، تو ایسی گالی گلوچ اور گستاخی جس کا مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا ہو، ایسی گالی دینا یہ تو بطریق اولا کفر ہوگا، مذاق اڑانا کفر ہے۔ اور یہاں یاد دھیان رکھیے، سارے لوگ جو یہاں موجود ہیں، خواتین اور ماں بہنوں کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس آیت کی روشنی میں قرآن و حدیث، اللہ کا مذاق اڑانا، رسول کا مذاق اڑانا، اور ساتھ ساتھ اللہ کی آیتوں اور اللہ کے دین کا مذاق اڑانا، رسول کے دین کا۔ اہل علم نے تفصیل سے لکھا اس آیت کی تشریح میں کہ کوئی نماز کا مذاق اڑائے، روزے کا مذاق اڑائے، حج کا مذاق اڑائے، کافر ہو جائے گا، کافر، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب بہت سارے لوگ ہمارے یہاں داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، ایک سے زیادہ شادیاں بہت سارے لوگوں کو دوسرے کلچر کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آتی۔ ہاں ابھی ہمارے مشائخ کہہ رہے تھے کہ دوسروں کے کلچر سے متاثر ہو کے دوسرے مذہب میں نکاح ہو رہے ہیں، ہمارے سماج میں زنا ہو رہے ہیں، اور اللہ نے جس کو جائز کیا ہم کو وہ قابل قبول نہیں ہے، اس کا ہم مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک سے زیادہ شادی کا مذاق اڑایا اگر کوئی اس کو حقیر سمجھ کے دین کی کسی بھی تعلیم کو، تو اس آیت اور ایسی کئی دلیلوں کی روشنی میں وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ تو علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ وقد دلت الآیہ، اور یہ آیت اس بات پر بھی دلالت کرتے ہیں کہ ان من تنقص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جادا او عادلا فقد کفر، آیت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کرے، بے عزتی کرے، وہ چاہے سنجیدہ ہو یا مذاق کرنے والا، سنجیدگی سے کرے یا مذاق میں کرے کہ ہم تو بس کھیل کود کر رہے تھے، دونوں صورت میں اگر کسی نے تنقیص اور بے ادبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فقط کفر، اس نے کفر کیا۔ علامہ ابن تیمیہ کی شاہکار کتاب الصارم المسلول، ایک گستاخ رسول کو سزا دلانے کے لیے پوری کتاب لکھ دی تھی انہوں نے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی ایک دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ،
اللہ نے دنیا میں بھی ان پر لعنت فرمائی اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میں نے ایک دو جو دلیلیں دی، میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے، میں اگلے مرحلے پہ آؤں اس لیے کہ وقت کم ہے۔ وہ یہ کہ اسلامی تاریخ میں آپ دیکھیں کہ کوئی دور ایسا نہیں گزرا جب دشمنان دین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و شخصیت کو اور آپ کو نشانہ نہ بنایا ہو۔ میں نے دو چار مثال عہد رسالت کی دی، اس کے بعد آپ دیکھیے تو پورے یہود و نصارہ کا معاملہ اور پھر مشرکین کا معاملہ، جو بھی دشمنان اسلام جہاں کہیں بھی ہو، وہ اسلام کے اندر کوئی جھول خامی نہیں پا پاتے تو کچھ چیزوں کو بناتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، اسلامی خاندان، عورتوں پر ظلم اور یہ اور وہ، پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدف بناتے ہیں۔ یہود و نصارہ کی پوری تاریخ اس قسم کے اعمال سے داغدار ہے، مجروح ہے۔ جو لوگ عام انسانوں کے حقوق کی، جانوروں کی تحفظ کی بات کرتے ہیں، وہ ناموس رسالت کے سلسلے میں پورے برہنہ ہو جاتے ہیں، ان کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے آتا ہے۔ وہاں آزادی رائے اور مختلف قسم کے عناوین کے تحت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلیبی جنگیں لڑی، مختلف ادوار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چھپ کر حملے کیے گئے، آپ کی سیرت کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی۔ ماضی قریب کے واقعات کو دیکھیں، کئی فلمیں بنی، انوسنس آف مسلمز یہ ابھی امریکہ میں بنی تھی، جس میں یہودی اور عیسائی دونوں شریک تھے۔ ان کا کیا انجام ہوا اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے، کچھ سالوں پیشتر جو ہے، ڈنمارک کے ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے، جس میں آپ کو نعوذ باللہ دہشت گرد بنانے کی، کارٹون جس کو کہتے ہیں، دہشت گرد اور شدت پسند بتانے کی کوشش کی۔ اس کا کیا انجام ہوا یہ تو الگ بات ہے۔ میں اس میں قابل ذکر بات یہ ہے، اکثر لوگ بیان کرتے ہیں کہ اسی کارٹونسٹ نے کچھ دن پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کچھ کارٹون بنا کر دیے۔ اخبار نے کہا کہ ہم یہ نہیں چھاپ سکتے، عیسائیوں کا دل کی دل آزاری ہوگی، لیکن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 11 کارٹون چھاپ دیا، اور پھر اس کی تائید میں ایک دو مہینے کے بعد دنیا کے کئی اخبارات نے چھاپا۔ یورپ کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشنام اور اس گستاخی کے تعلق سے مسلم ملکوں نے اعتراض کیا، لوگوں نے اسے واپس لینے کی گزارش کی، سزا دینے کی گزارش کی، تو عام طور سے یورپ کے لوگوں نے یہ کہا، ان کے حکمرانوں نے، کہ یہ آزادی اظہار رائے کے خلاف ہے نا عجیب ساری بات۔ اسلام کے خلاف دشنام ترازی کی آزادی ہے صرف آپ کو؟ دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر آپ کسی شخصیت کو مجروح کرتے ہیں تو یہ قانون ہے کہ ہتک عزت کا کیس کر کے وہ آپ سے حق مانگ سکتا ہے، انصاف مانگ سکتا ہے۔ اور اگر کوئی بڑی شخصیت ہے، جیسے ہندوستان میں امبیڈکر جی ہیں، گاندھی جی ہیں، اور کوئی ایسی شخصیت جو راشٹریہ طور پر مانی جاتی ہے، ان کے خلاف آپ نے کہا تو اور بڑا گناہ مانا جائے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو پورے عالم اسلام میں محترم ہے، انسانی قانون کے اعتبار سے بھی، تہذیب و ثقافت کے اعتبار سے بھی، مسلمانوں کے جذبات اور ایمان کے اعتبار سے بھی اس کی حفاظت لازمی ہے۔ لیکن یورپ میں آپ دیکھیں گے بلاسفیمی کا قانون موجود ہے، انہیں شتم رسول، گستاخ رسول کی سزا کا۔ پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والے کو برطانیہ میں، امریکہ میں، یورپ کے کئی ملکوں میں پھانسی کی سزا ہوتی تھی، اب اکثر جگہ پر عمر قید کی سزا نافذ ہے۔ اور یہ آزادی رائے کی بات کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کے خلاف آپ نہیں بول سکتے، جبکہ ہمارے نزدیک تو ان کے خلاف بھی گستاخی کرنا کفر ہے۔ وہاں امریکہ میں، یورپ میں آج بھی یہ قانون ہے کہ ہولوکاسٹ کے ہٹلر نے جو بہت سارے چیمبر بنا کر، جو ہے گیس چیمبر بنا کر لاکھوں یہودیوں کو مارا، یہ افسانہ بنایا گیا۔ لیکن اگر کوئی اس کو افسانہ کہے گا تو اس کو سزا ہوگی، جیل ہوگی اور جرمانہ لگے گا۔ اس کو بیان کرنے سے ممانعت ہے۔ یہاں اظہار رائے کی آزادی کی گنجائش نہیں ہے۔ 9/11 کے تعلق سے بہت سی خبروں کو امریکہ نے سنسر کیا کہ اس کو چھاپ نہیں سکتے۔ فلسطین میں جو مظلومین ہیں ان کی تصویروں کو دکھانا یورپ اور امریکہ کے کئی ملکوں میں بینڈ ہے، ممنوع ہے۔ اظہار رائے کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے بیسیوں چیزیں ملے گی کہ وہاں اظہار رائے کی آزادی کی کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف کوئی کچھ بھی بولے، وہ سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین، انوسنس آف مسلم یا ڈنمارک کے کارٹونسٹ، ان لوگوں کو پوری چھوٹ حاصل ہے، تائید ملتی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ عنوان کا ایک حصہ یہ 2 جملوں میں قرآن کی بہت سی آیتیں کہتی ہیں کہ ان کو حسد ہے۔ لیریدون لیطفئوا نور اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، بافواہہم، اپنی پھونکوں سے، اپنی زبان کی پھونکوں سے، واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، یہ چاہتے ہیں کہ پھونکوں سے مٹا دیں۔ جب حق آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچا دین لے کر آئے، حق لے کر آئے، تو باطل پرستوں کا جھلسنا اور آپ سے شکوہ شکایت کا ہونا بالکل طے ہے۔
قریش ہوں، یہود و نصارہ ہوں، ان سب کی دشمنیوں کی کچھ تفصیلی وجہ بیان کی جا سکتی ہے۔ اجمالی طور سے کہہ سکتے ہیں کہ اپنے باطل اور اپنے مذہب کا تعصب، حق کو قبول نہ کرنے کا جذبہ، اور جو ہے وہ حق کو مٹانے کی خواہش اپنے عصبیت کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیماری کو بتایا اور کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ ان کو خوش کرنے کی بہت کوشش ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں، وہ خوش نہیں ہوں گے۔ بوسنیا کے لوگوں نے ان کا لباس، ان کی تہذیب اختیار کر لی، خوش نہیں ہوئے کیونکہ مذہب نہیں بدلا تھا۔ یہ ان کا خود بیان ہے۔ تو یہ ان کی عداوت ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، نفرت ان کے زبان سے چھلک چکی، ظاہر ہو چکی۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور ان کے سینوں میں جو چھپا ہوا ہے وہ کہیں بڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ یہ ان کی دشمنیاں ہیں، فطری طور سے گناہ کی عادی ہو چکے ہیں، سرداری چاہتے ہیں۔ اس لیے ابو جہل نے، عتبہ نے، عقبہ بن معیط نے، ان لوگوں نے شان رسالت میں گستاخی کی اور اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ جب جو مخالفت کرے گا وہ اسی انجام کو پہنچے گا، لیکن آپ کو اور ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اس کو برا سمجھ کر جو ہے بے بدل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ پر الزام لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو براءت کی آیتیں نازل کی اس میں کہا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خیر لكم، اس الزام تراشی کو تم اپنے لیے برا مت سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے خیر ہے، وہ تمہارے لیے خیر ہے۔ اب غور کیجئے، کئی اعتبار سے یہ چیز خیر ثابت ہوتی ہے۔ ہمارا امتحان ہوتا ہے، ہمارا ایک حق ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گھر میں بیٹھ جائیں گستاخی رسول کے باوجود۔ کیا حق ہے وہ میں ابھی آگے مختصر بتاؤں گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بددل بھی ہو جائیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ ڈنمارک میں جو 11 کارٹون بنے، پوری دنیا میں احتجاج ہوا، بہت ساری باتیں آئیں۔ کہتے ہیں، ایک خبر میں نے پڑھی تھی کہ اس کے کچھ دنوں بعد ایک مسلم مصنف نے ڈینش لینگویج میں، ڈنمارک کی جو زبان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ایک کتاب لکھ کر بیان ڈال دی، 50,000 کی تعداد میں۔ تو ڈنمارک کے عیسائی اور دوسرے مذہب کے لوگوں کو یہ تجسس تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کون سی شخصیت ہے جن کی مخالفت پر، بے عزتی پر پوری دنیا اچھل پڑی۔ تو انہوں نے ہاتھوں ہاتھ لے کر آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کئی ہزار لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسی کو ذریعہ بنا دیا ان کے گھروں تک اسلام پہنچنے کا۔ یہ خیر کا ایک پہلو نکلا۔ میرا وقت ختم ہو رہا ہے، ہو چکا ہے، ہاں، اور پابندی ہے، لیکن عنوان کا ایک پہلو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خیر ہے، ہاں، لیکن ہمیں کون سا موقف اختیار کرنا چاہیے۔ ہاں، اس سلسلے میں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ مسلمان شدت سے رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ ایک اور پہلو تھا جو بہت اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کی نوعیت ہے۔ جیسے آپ نے کئی شادیاں کی، آپ نے حضرت عائشہ سے، وہ 6 سال کی عمر میں تھی، شادی کی 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، اس پر بڑا اعتراض۔ کیا ساجد بھائی کوئی 2-5 منٹ ہے؟ جی 2 منٹ، اس پر میں کچھ تفصیلی گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان سے سوال ہے کہ عربوں میں عام رواج تھا، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ابوبکر صدیق حضرت عائشہ کے والد تھے، کیا انہیں ڈر نہیں تھا؟ انہوں نے اعتراض نہیں کیا۔ اور ہندو دھرم میں ہم دیکھتے ہیں، میں نے عبارت لکھی، مولانا ثناء اللہ امرتسری نے منوسمرتی کے حوالے سے نقل کیا کہ منو جی کہتے ہیں کہ 30 سال کے لڑکے کی شادی 12 سال کی لڑکی سے، دختر سے، اور 24 سال کے لڑکے کی شادی 8 سال کی بچی سے۔ اب آپ کہتے ہیں بالغ نہیں ہوتی، بھائی عرب کا علاقہ ہے، گرم علاقہ ہے، کئی علاقوں میں اس عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں۔ ہم نے جاپان کی ایک 9 سال کی لڑکی کو ماں بنتے ہوئے فوٹو دیکھا ہے اخبار میں۔ تو کون سا اعتراض ہے یہ؟ اللہ کے رسول نے جو زیادہ شادیاں کی اس کی 20 حکمتیں ہیں، 20 کہہ رہا ہوں، مبالغہ نہیں کر رہا ہوں۔ دعوتی اعتبار سے آپ آخری پیغمبر تھے، تو عورتوں کے تعلق سے جو احکام و مسائل تھے وہ عورتیں زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ کر عورتوں کو بتا سکتی تھی، تو زیادہ سے زیادہ آپ کو بیویوں کی اجازت دی گئی کہ زیادہ عورتیں آپ سے دین سیکھیں۔ پھر عرب کے اعتبار سے جیسے جیسے آپ نے شادی کی، مختلف قبیلوں سے رشتہ داریاں بنتی گئی، اور جو رشتہ دار بن گیا وہ آپ کے تعلق سے نرم ہو گیا، اور جو نرم ہو گیا وہ آپ کے دین کی طرف مائل ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت میمونہ کے 9 بہنیں تھیں، وہ ملا کے 9 بہنیں تھیں، اور سب سرداران قریش کے ہاں تھیں۔ جب وہ زوجیت رسول میں آئے تو وہ سارے کے سارے نرم پڑ گئے، اور ان کی کوششوں سے حضرت خالد بن ولید جیسے لوگ جو بھانجے تھے اسلام قبول کیا۔ ایسے اور بھی فوائد بیان کیے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کے رسول نے دلجوئی کی۔ ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ سے نکاح کرنا کوئی ظلم نہیں تھا، بلکہ عین انصاف تھا، بہت حکمت پر مبنی تھا۔ یہ خوبی ہے حضرت ابوبکر صدیق کی عزت افزائی تھی کہ آپ کی عزت یہ ہے کہ آپ کی بیٹی کو میں اپنی زوجیت میں لے رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کے لیے یہی تھا۔ حضرت ام حبیبہ حضرت ابو سفیان سردار قریش کی بیٹی تھی،
اور اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ شہوت پرستی کا الزام لگاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عنفوان شباب میں، جب آپ کی عمر 25 سال کی ہے، اس سے کم و بیش ہے، جب آدمی کی جوانی پوری شباب پر ہوتی ہے، اٹھان پر ہوتی ہے، اس وقت نے آپ اپنے سے زیادہ عمر کی عورت سے شادی کی، حضرت خدیجہ الکبریٰ سے، اور جب تک وہ زوجیت میں نہیں، کوئی دوسری شادی نہیں کی. تو اب شہوت پرستی کا الزام، جب آپ 50 کے اوپر گئے تو باقی شادیاں کی. اور ان شادیوں میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی کنواری نہیں تھی، سب سیبہ یا بیوہ تھی. حضرت خدیجہ 2 شوہروں کی بیوہ تھی جس سے پہلی شادی کی. کیا کوئی شہوت پرست انسان، دنیا دار انسان ایسا کر سکتا ہے؟ پھر ان عورتوں کو جن سے نکاح کیا، ان کے حقوق کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دنیا کے لیے نمونہ ہے، شوہر اور بیوی کے لیے نمونہ ہے. آپ کی تعلیمات کے مکمل ہونے کے لیے یہ ضروری تھا، لوگوں تک پھیلنے کے لیے یہ ضروری تھا. تو آپ نے دلجوئی کی. کاش کے موقع ہوتا. میں نے کہا دنیا کے ہر مذہب میں آج دیکھیں گے تو آپ کو مثالیں ملے گی کہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھتے ہیں. جتنے انبیاء کی شادی کا ذکر حضرت عیسیٰ کے علاوہ آپ تفصیل میں جائیں گے تو اکثر کو ملے گا کہ ایک سے زیادہ بیویاں تھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3، حضرت سلیمان علیہ السلام کی 99 اور 90 بیویوں کا ذکر ہے. اچھا، اور انبیاء کا تذکرہ. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اعتراضات اور ان کی حقیقت شدت پسندی کا الزام لگایا جاتا ہے. ابھی آپ نے تقریر میں سنی وفا شعاری میں اللہ کے رسول نے اہل مکہ کو کس طرح معاف کیا. طاقت مل جانے کے بعد آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا. نرمی کا، معاف کر دینے کا آپ ایسا پیکر تھے جس کی مثال نہیں ملتی. طاقت مل جانے کے باوجود دشمن کو نقصان نہیں پہنچایا. یہ جھوٹا الزام ہے کہ آپ شدت پسندی اور دہشت گردی کا. آج بھی ہندوستان میں دیکھیے ہجومی تشدد ہو، کسی کو جلا دینے کا واقعہ ہو، کوئی مسلمان نہیں کرتا. کوئی مسلمان کسی دوسرے مذہب کے پیشوا اور مذہب کے جو جن کی وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں کبھی ان کی شان میں گستاخی نہیں کرتا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم ہے. کبھی اس طرح کا ظلم نہیں کریں گے مسلمان. ابھی جب کورونا کا واقعہ معاملہ تھا تو دیکھیے انہی غیر مسلموں کو مسلمانوں نے سب سے بڑھ چڑھ کر جو مدد کرنے کی کوشش کی. یہ اس اسلام کی تعلیم کا نتیجہ ہے. آج دنیا کے کسی بھی مسلم مذہب میں اقلیت اتنی مظلوم نہیں ہے جیسے مسلمان دوسری جگہوں پر مظلوم ہے پوری دنیا میں. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا نتیجہ، جو عہد وفاداری وغیرہ ابھی آپ سن رہے تھے. تو مختصر آخر بات یہ کہوں گا کہ ہمیں اگر ایسے واقعات ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں قانون کے دائرے میں رہ کر جوش جذبے میں نہ آ کر، گستاخ رسول کی سزا موت ہے، یہ بالکل طے ہے، اور ہمیں اگر طاقت ملے تو اسے ماریں گے، مارنا چاہیے، لیکن حکمت کے ساتھ، اصولوں کے تحت. حکومتوں سے تعاون لیا جائے، مسلم ممالک سے تعاون لیا جائے، غیر مسلم حکومتوں پر زور دیا جائے کہ جب ایک عام انسان کی ہتک عزت کی سزا آپ کے یہاں ہے تو اسلام کی بھی ہونا چاہیے. ورنہ یہ واقعات ہوں گے کہ جب ہندوستان میں رنگیلا رسول لکھا، کیا وہ شردھانند، کیا نام تھا اس کا، سوامی شردھانند، اس نے لکھا اور گپت نام سے لکھا. تو پہلے غازی علم الدین نامی شخص نے، اس میں 2-3 مرتبہ کوشش کی گئی، غازی علم الدین نامی شخص نے اس کو دلی میں جو ہے اس کو لوگوں کے سامنے قتل کیا. اور اسی طریقے سے جب پتہ چلا کہ اس کا یہ اصل مصنف یہ ہے تو ایک غازی عبد الرشید نام کے شخص نے 1925 میں اس کو دلی گیٹ کے پاس قتل کیا. دونوں گرفتار ہوئے. لوگوں نے، وکیلوں نے کہا کہ آپ کورٹ میں کہہ دو کہ ہم نے نہیں مارا، ہم تم کو بچا لیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں یہ تو کہنا ہے کہ ہم نہیں مارا ہے، اور جب کوئی یہ گستاخی رسول کرے گا ہم ماریں گے. لیکن اس کو میں عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم شدت والا رد عمل کرتے ہیں، احتجاج، مظاہرہ، چیخ پکار، نعرے بازی، توڑ پھوڑ، جیسا کہ یہ جو فلم انوسینٹس آف مسلم کے وقت لیبیا میں امریکی سفارت خانے کو جلایا گیا اور کئی جگہ اس طرح کے مظاہرے ہوئے، اگر یہ کرتے ہیں تو خود مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا. فتویٰ دے دیتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں تو سلمان رشدی کو جو ہے مدد ملتی ہے، پروٹیسٹ ملتا ہے، حفاظت ملتی ہے، اس کو چرچ آف انگلینڈ اور دوسری حکومتوں کی طرف سے مدد اور پیسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، مشہور کر دیا جاتا ہے. ان کو مشہور کر کے ہیرو مت بنائیے، خاموشی سے کام ہونا چاہیے. تو ہم جو تدبیر خاموشی سے کر سکتے ہیں قانون کے دائرے میں، قانونی مطالبے، اب وہ مسلمانوں کے ذمہ داران کی طرف پھیرنا چاہیے. ہمارے ہاں ہر شخص جو ہے جمہوریت کے نام پہ جو ہے کھڑا ہو کے چیخنے چلانے لگتا ہے. نہیں، ذمہ داران، حکومت کے کارندے جو مسلمان ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اور آخری بات جو سب سے اہم بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہلے خود تو قدر کرنا سیکھیں. خود مسلمان آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کر رہا ہے، جفا کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے. جب ایک مسلمان اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ کر کسی امام، کسی بزرگ کی بات کو مانتا ہے تو اللہ کے رسول کی شان میں ایک طریقے کی گستاخی کر رہا ہے. جب اپنی خواہشات نفس کے آگے اللہ کے رسول کی سنتوں کو قربان کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جفا اور ظلم کر رہا ہے. جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جانتے بوجھتے ہوئے اس کو رد کرتا ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام رسالت کی توہین کرتا ہے.
اسے اس بات کا احساس نہیں ہے۔ اور جب بہت سارے لوگ، جیسے کہ ابھی اپنے واقعہ سنا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب، ہمارے شیخ طریقت جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے تھے، انہوں نے کشف کے ذریعے سے، خواب کے ذریعے سے اللہ سے سن کر جو دین لیا ہے ہم اس کو مانیں گے، رسول کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جب کوئی یہ کہتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام کا انکار کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اہانت کرتا ہے۔ اور ایسی اہانتیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں جب ہم بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں، ہمارا سماج بدعت کرتا ہے، تقلید کے نام پر اللہ کے رسول کا رد کرتا ہے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو گھٹاتا ہے، جفا کرتا ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے، ماننا ہے کہ اگر گستاخی رسول کو روکنا ہے، ناموس رسالت کا سچا سپاہی بننا ہے، تو پہلے خود ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اور آپ کے حقوق کو مانیں، سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، ہم نے آپ کو شاہد، گواہی دینے والا، بشارت دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا، نذیر یعنی ڈرانے والا بنا کر بنا۔ کیوں بتایا؟ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، پہلی وجہ۔ وتعزروہ، اور ان کو طاقت دو، مدد کرو۔ رسول کی مدد کیسے ہوگی؟ آج ان کی تعلیمات کو سیکھ کر، عمل کر کے، دوسروں تک پہنچا کے۔ اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کا رد کر کے، اگر کوئی بدعت کرتا ہے تو بدعت کا بھی رد کریں۔ آج ہمارے یہاں بدعت کے رد پر لوگ کہتے ہیں، انتشار پھیلا رہے ہیں کہ تحریکی اور یہ فلاں جماعت اور صوفی جماعت اور فلاں، ان کا جب ہم رد کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے۔ نہیں، یہ اللہ کے رسول کی ناموس اور آپ کے دین کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ جو نہیں جانتا جان لے، اگر وہ ایسا سمجھتا ہے تو عالم نہیں ہے میرے نزدیک۔ جو ابھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات شیخ فرما رہے تھے، برائی کو مٹانا ہے تو سب سے بڑی برائی شرک ہے، پھر بدعت ہے۔ جتنے فرقے، باطل فرقے ہیں، گمراہ فرقے ہیں، سب بدعتی کی بنیاد پر تو فرقہ بنے۔ ان کا رد کرنا اسلام کا، دین کا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کی ادائیگی کا ایک حصہ ہے۔ تو ہمیں یہ ادا کرنا ہے، اور اس کو ادا کرنے سے پہلے مقام رسالت کو سمجھیں، اور اس کانفرنس سے یہ پیغام لے کر جائیں کہ ناموس رسالت کی حقیقت میں اگر ہم کو قدر ہے، اللہ کے رسول کا مقام جانتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ پر ایمان رکھتے ہیں، تو آپ کی تائید کرنا ضروری ہے، ایمان لانا ضروری ہے، آپ کی توقیر لتعزروہ وتوقروہ، اور آپ کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے۔ جب ہم ادب و احترام کے تقاضوں کو سمجھیں گے، آپ کی سنتوں کی اتباع کریں گے، آپ کی بات کے سامنے کسی کی بات کو نہیں مانیں گے، تب ہم آپ کے مقام کو پہچاننے والے ہوں گے، اور تب ہم دوسروں تک پہنچا سکیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اللہ کے ناموس رسالت کا سچا سپاہی اور محافظ بنائے۔ میں آج کے اس کانفرنس میں شرکت پر، اس کا موقع دینے پر سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد جماعت المسلمین مہسلہ، اس کے منتظمین، جلسے اور کانفرنس کے سارے کارکنان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار ان کی ان کوشش کو مخلص بنا کر قبول فرمائے، اور اس کی برکتوں سے آج امت مسلمہ کو جو ضروری پیغام پہنچنا ہے اس کانفرنس کے ذریعے سے، اس کو پہنچانے میں اللہ رب العالمین مدد فرمائے۔ اور یہاں جتنے شرکاء ہیں، مرد اور خواتین، اللہ رب العالمین سب کے یہاں آنے، اکٹھا ہونے، دین کی باتیں سننے کو قبول فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں اس کے ذریعے سے ہم کو نجات اور کامیابیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وسلم محمد۔